ہمارے یہاں یہودی اور سیونی کو اکثر ایک ہی چیز سمجھا جاتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہودیت ایک مذہب ہے اور سیونیت یعنی زائونزم ایک نسل پرست، قوم پرست نظریہ ہے۔ سارے یہودی زائنسٹ نہیں ہوتے اور نہ ہی سارے زائنسٹ یہودی ہوتے ہیں۔ آپ میری بات نہ مانیں، آپ سن لیں یہ ایک پیغام رابی یسرائیل ڈیوڈ وائس کا، سنیے۔ یہودیت خدا کی تابعداری ہے، یہ 3000 سال پرانا مذہب ہے، جبکہ صہیونیت محض 150 سال پرانی ہے، جو کہ زمین کا ایک ٹکڑا لینے کے لیے قوم پرستی میں تبدیل ہو گئی ہے۔ یہ ایک سیاسی تحریک ہے جو یہودیوں کی طرف سے شروع کی گئی تھی، جو غیر مذہبی تھے اور صرف اسرائیل کا نام شامل اور استعمال کر رہے تھے، اور داؤد کے ستارے کا استعمال کرتے ہوئے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ خدا کی طرف سے انہیں دیا گیا ہے۔ ہم جو تورات کی پیروی کرتے ہیں اور جو تورات کے سچے ہیں، ہم ان کے خلاف کھڑے ہیں، اور جو یہ کہتے ہیں کہ اس کی تردید کرتے ہیں، ہم مسلم اور عیسائی برادری کے ساتھ مل کر رہ رہے ہیں۔ لیکن جب سے یہ تحریک شروع ہوئی ہے، لامتناہی خون ریزی ہوئی ہے۔ جب انہوں نے زمین پر قبضہ کر لیا اور آخرکار زمین پر حکومت کی، تو لوگوں میں نفرت 1000 گنا بڑھ گئی۔ مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان ایک شگاف ڈالا گیا ہے، اور اس نے فلسطینیوں اور یہودیوں کے لیے موت اور مصائب کو جنم دیا ہے۔ زائونزم کی کہانی شروع ہوتی ہے تھیوڈور ہرزل نام کے ایک شخص سے، جو ایک آسٹرو ہنگیرین یہودی جرنلسٹ اور پولیٹیکل ایکٹیوسٹ تھے۔ 1897 میں یہ ایک مضمون لکھتے ہیں، ایک پیمفلٹ، جس کا نام ہے دی جوئش اسٹیٹ۔ یہاں سے زائونسٹ موومنٹ پیدا ہوتی ہے۔ اچھا، تھیوڈور ہرزل کے بارے میں آپ کو ایک مزیدار بات بتاؤں کہ وہ بالکل مذہبی نہیں تھا، نہ ہی اس کو یہودی کلچر یا لوکل جوئش کلچر کا کچھ پتا تھا، اور نہ ہی اس کو زبان کا پتا تھا۔ انفیکٹ وہ متاثر ہوا تھا اس وقت جو یورپ میں قوم پرستی کی ایک لہر چل رہی تھی۔ آپ کو پتا ہے کہ آسٹرو ہنگیرین امپائر میں بھی جو قومیں تھی وہ اٹھ رہی تھی، تو سب اپنا اپنا ملک چاہ رہے تھے۔ تو اس نے کہا کہ یار یہودی بھی ایک اصل میں قوم ہے، اور ان کو بھی ایک اپنا ملک چاہیے، اور ان کا جو اچھا یہ جو نظریہ ہے، بائی دا وے بعد میں نازیز نے یہی نظریہ اپنایا کہ یہ مذہب تو نہیں ہے، یہ تو قوم ہے۔ یو سی، سو اٹس انٹرسٹنگ جو زائونزم اور نازیزم کے بیچ میں ایک پیرالل چلتا ہے۔ اچھا، اب یہاں پر پہلے تو تھیوڈور ہرزل کو یہ بھی پرواہ نہیں تھی کہ یہ جا کر جیروسلم یا جو آج کا جو اسرائیل ہے وہاں پر جا کے آباد ہوں۔ اس نے سوچا کہ یار مڈغاسکر میں بھی اگر جگہ مل جائے وہ بھی چل جائے گی، افریقہ کے ساحل کے قریب جو جزیرہ ہے، یوگینڈا کی بھی بات ہوئی۔ ایک تھیوری ہے کہ ارجنٹینا کی بھی بات ہو رہی تھی، لیکن ایک چیز کنسسٹنٹ تھی تھیوڈور ہرزل کی کہ جب ہی اس سے پوچھا گیا کہ یار وہاں پہ جو مقامی آبادی ہے اس کے بارے میں کیا کریں گے، اس نے کہا کہ ہم ان کو پیسے ویسے کھلا کے بھیج دیں گے کہیں، نہیں تو پھر ہم ان کو نکال دیں گے۔ تو میڈغاسکر تو بچ گیا، لیکن فلسطینی اس کا پھنس گئے۔ اچھا، ایک وجہ تھی نیشنلزم، دوسری وجہ تھی، اور اگر ہم تھوڑا سا ان کی تھنکنگ کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ کیوں چاہ رہے تھے کہ اپنی اسٹیٹ ہونی چاہیے، کیونکہ پچھلے کئی صدیوں سے یورپ میں جو یہودیوں کے ساتھ حال ہو رہا تھا اس کی تو خود ہی آپ کو پوری تاریخ میں شاید کوئی مثال نہیں ملے گی۔ کروسیڈ سے آپ شروع کریں تو قتل عام کا سلسلہ شروع ہوا۔ جب کروسیڈرز نے جیروسلم کو لیا تو گھٹنوں تک خون تھا یہودیوں کا۔ صلیبی جنگیں، جی۔ جب بھی کوئی قدرتی آفت یا کوئی بھی آفت آتی تھی یورپ میں، جیسے کہ بلیک ڈیتھ، جب بلیک پلیگ آئی، اگر اس کی بھی چلا دیں ہم سائڈ میں، تو اس کا الزام لگایا گیا یہودیوں پہ، اور جرمنی کے ایک شہر سٹراسبورگ میں 2000 یہودیوں کو زندہ جلایا گیا تھا۔ This was one of the biggest massacres ہولوکاسٹ سے پہلے۔ تو ان کی پرسیکیوشن ہوتی رہی، تو یہ یورپ میں ہی تو ہوئی ہے سب سے زیادہ نا، تو دس بیکیم اس کا جواز، ٹھیک ہے۔ اچھا، اسپین سے انہیں اور مسلمانوں کو ایک ساتھ نکالا گیا تھا، اور پھر یہ سارے کے سارے یہودی ترک اور مراکش میں جا کے آباد ہوئے۔ جی، اچھا، یہ جو یلو بیج نہیں ہوتا تھا جو نازیز پہناتے تھے، آپ کو پتا ہے کہ پہلا یلو بیج سن 1215 میں پہنایا گیا تھا اگین یورپ میں، تو یہ پرانی کہانی ہے۔ اچھا، لیکن اب ہرزل کا مسئلہ تھا کہ یار دیکھیں، آپ کو کسی بڑی عالمی طاقت کی سپورٹ تو چاہیے ہی چاہیے۔ وہ ان کی زندگی میں ان کو نہیں ملی، لیکن پھر 1917 میں 2 نومبر 1917 میں لائنل والٹر روتھسچائلڈ بہت بڑے پرومیننٹ فگر تھے، ان کو ایک خط ملتا ہے لارڈ جیمز بیلفور سے۔ آپ کو پتا ہے کہ وہ یو کے کی گورنمنٹ کے نمائندے تھے، جی، فورن سیکرٹری، جو کہتے
کہتے ہیں کہ جی میجسٹیز گورنمنٹ اس حق میں ہے کہ ایک یہودی ریاست بنائی جائے فلسطین میں. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ تھوڑی سی اب اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیوں. اچھا ایک تو اس کے اندر تھوڑا سا ایک پولیٹیکل ایلیمنٹ آتا ہے. یہاں پر آپ کو پتا ہے یہ ورلڈ وار 1 کا زمانہ ہے. ٹھیک ہے. ان کو پتا تھا کہ یار ہمیں کہ آٹومن امپائر جب سلطنت عثمانیہ ہم ان کو جب ہرا دیں گے تو پھر ہم ان کو جب تقسیم کریں گے تو یہاں پر ہمیں ایک اپنا آؤٹ پوسٹ چاہیے. ایک یہ سوچ یہ تھی. پھر ظاہر ہے کہ انڈسٹریل ریولیوشن تو ہو گئی تھی اور اس وقت تیل کی اہمیت بھی یورپ کو سمجھ آ گئی تھی. تو ایک ورژن یہ ہے کہ بیلفور نے اس کو اس لیے پروپوز کیا یا اس کو بیک کیا, اور بیلفور نے اس کے لیے بہت لابینگ کی تھی کہ آپ کا وہاں پر ایک کلونیل آؤٹ پوسٹ ہو. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت زائونزم ایک بہت ہی چھوٹی موومنٹ تھی, اور بلکہ انگلینڈ کی کیبنٹ میں جو سب سے زیادہ مخالفت کی تھی اس کی, وہ پتہ کس نے کی تھی؟ وہ کی تھی ایڈون مونٹیگو نے. یہ مونٹیگو ہمارے والے جی سیکریٹری آف اسٹیٹ فار انڈیا, جو واحد یہودی تھے یو کے کی کیبنٹ میں, بلکہ اوور آل جو یہودی تھے انہوں نے اس کو اپوز کیا تھا. تو بیلفور اتنے حق میں کیوں تھا, یہ ایک سوال بنتا ہے. تو کچھ ہسٹورینز کے مطابق وہ اس لیے ہے کہ بیلفور خود ایک زائنسٹ تھے, لیکن وہ تو کرسچین تھے, رائٹ. تو وہ ہیں کرسچین زائنسٹ. اچھا کرسچین زائنسٹ کیا بلیو کرتے ہیں اور کیوں بلیو کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ جو اگر آپ سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ امریکہ اور مغرب میں اتنی کیوں سپورٹ ہے اسرائیل کی, تو وہ صرف پالیٹکس نہیں ہے, اس کے اندر تھوڑے سے ریلیجن کا بھی رول آتا ہے.